بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 19 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَيَتَلَخَّصُ مِنْ ذَلِكَ سے لے کر العلم الاجمالی تک۔ درس میں حجیت قطع کی مباحث کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، یعنی گزشتہ جو 2 درس تھے اس سے قبل والے، ان 2 دروس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا جو کہ حجیت قطع کے بارے میں تھے، یعنی جتنی ان کے اندر مباحث بیان ہوئی، جتنے نکات بیان ہوئے، وہ نکات کی صورت میں اختصار کے ساتھ آج بیان کیے جائیں گے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ يتلخص من ذلك یا ويتلخص من ذلك بھی پڑھا جا سکتا ہے، خلاصہ نکلتا ہے ان حجت قطع کی مباحث سے۔ اولاً پہلا خلاصہ ہے کہ ان کل انکشاف للتکلیف منجز، کہ ہر قسم کا انکشاف تکلیف کو، یعنی ہر قسم کا انکشاف کرنا کسی تکلیف کو، یہ انکشاف منجز تکلیف ہے، یہ بالفعل بناتا ہے مکلف کے اوپر تکلیف کو کہ اب انجام دینا ضروری ہے حق مولویت کی بنا پہ۔ ولا تختص المنجزیت بالقطع لسعت دائرت حق طاعت، اور منجزیت تکلیف یا منجزیت حجیت قطع مخصوص نہیں ہے قطع کے ساتھ، بلکہ قطع کے ساتھ مخصوص نہیں، مراد کیا ہے؟ بلکہ قطع کے مقابلے میں جو ظن ہے، احتمال ہے، اس کے ذریعے سے بھی انکشاف ہوتا ہے، اور جہاں انکشاف تکلیف ہو وہاں پہ منجزیت ہے، چونکہ دائرہ حق اطاعت مولا وسیع ہے۔ دائرہ حق مولا وہاں پر ہے جہاں پہ انکشاف تکلیف ہو، اور انکشاف تکلیف جہاں پہ بھی ہوگا وہاں کے حق اطاعت مولا ضروری ہو جائے گا۔ عقل کہے گی کہ جو کہ تیرا مولا ہے حقیقی، جو کہ تیرا خالق ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس پہ اس کی تکلیف جو تمہارے اوپر اس نے کی ہے، اس تکلیف میں اطاعت کرنا ضروری ہے، چاہے وہ انکشاف تکلیف قطع کے ذریعے سے ہو یا ظن و احتمال کے ذریعے سے ہو۔ وثانیاً دوسرا نقطہ یہ کہ ان هذه المنجزیت مشروطۃ بعدم صدور ترخیص جاد من قبل المولا فی المخالف۔ دوسرا نقطہ جو گزر گیا وہ یہ کہ منجزیت کے لیے شرط کی گئی ہے کہ اس کے مقابلے میں، اس کی مخالفت میں مولا کی جانب سے ترخیص جدی صادر نہ ہو۔ ترخیص یعنی اجازت اس کو ترک کرنے کی، کیونکہ وہاں پہ جیسا مثال بیان کی گئی کہ وجوب ہے انکشاف قطعی میں، اس کے مقابلے مولا فرض کریں صادر کر رہا ہے یہ حکم کے ترخیص دینا، یعنی اباحہ صادر کر رہا ہے، یہ مشروط اسی کے ساتھ ہے کہ منجز تب ہے جب صادر نہ ہوا۔ اگر مولا کی جانب سے ترخیص حکم جدی بطور جدی اس کی مخالفت میں صادر ہو رہا ہے تو منجزیت نہیں، تکلیف بالفعل نہیں۔ ثالثاً نمبر 3 نقطہ خلاصہ ان صدور مثل هذا ترخیص معقول فی موارد الانکشاف غیر القطعی۔ ہاں، یہ ترخیص مولا جو حکم یقینی کے مخالفت میں مولا سے صادر ہو رہی ہے، یہ تصور کی جا سکتی ان مقامات میں جہاں پہ حکم یقینی اور قطعی نہ ہو، یعنی انکشاف حکم قطع کے ذریعے سے نہ ہوا ہو بلکہ احتمال کے ذریعے سے ہوا ہو، شک کے ذریعے سے ہوا ہو، ظن کے ذریعے سے ہوا، مستحیل، اور ترخیص محال ہے فی موارد الانکشاف القطعی، مقام قطعی میں محال ہے۔ ومن ہنا یقال، یہیں سے کہا گیا کہ ان القطع لا يعقل سلب المنجزیت عنہ، قطع سے منجزیت کو سلب کرنا تصور نہیں کیا جا سکتا، محال ہے
کیونکہ قط کی حجیت ذاتی ہے، یہ منجز اس کی ذاتی صفت ہے، اور ذاتی صفت نہ قابل جعل ہے نہ قابل سلب ہے، بخلاف غیر ہی من المنجزات، برخلاف غیر قط کے اندر جو منجز تکلیف ہیں، فرض کرے جو انکشاف تکلیف احتمال اور ظن کے ذریعے سے ہو رہی ہے، وہاں پہ تکلیف منجز ہو رہی ہے، تو وہاں پہ منجز کو مولا سلب کر سکتا ہے، ترخیص کے ذریعے سے اس کے مقابلے میں اس کو ختم کر سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ هذا هو تصویر صحیح لحجیت القطع و منجزیته، شہید صدر فرماتے ہیں یہی صحیح تصور ہے قط کی حجیت کے لیے اور منجزیت کے لیے، ولعدم امکان سلب هذه المنجزیت عنہ یعنی قط سے اس منجزیت کو سلب کرنا ممکن نہیں، محال ہے، جیسا کہ وضاحت آگے آ رہی ہے کہ محال کیسے ہے۔ غیر ان المشہور لہم تصور مختلف، یہاں پہ اس مقام میں صحیح جو قابل قبول شہید صدر کی نظر میں نظریہ تھا وہ بیان کر دیا کہ حجیت قاط اور منجزیت قاط ذاتی ہے، اسے سلب نہیں کیا جا سکتا، اس کا لیکن مشہور کے لیے تصور مختلف، اس سے کوئی تصور ہٹ کے ہے، مختلف ہے، فبنسبت الی اصل المنجزیت یعنی اصل منجزیت تکلیف کے بارے میں مشہور دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ انہا من لوازم القطع بما هو قطع، کہ منجزیت قطع کے لوازمات میں سے ہے، اس لحاظ سے کہ وہ قطع ہے، یعنی صفت لازمی، ومن ہونا یہیں سے آمنو بے انتفاعی عند انتفاعی، تسلیم کرتے ہیں مشہور کہ یہ منجزیت ختم ہو جائے گی عند انتفاعی، جب قط بھی ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشروط ہے قط کے ساتھ، وبما اور اس کے ذریعے اسموہ بقاعدۃ قابل بیان، اس وجہ سے انہوں نے نام رکھا اس کا اس قاعدے قبح قابل بیان سے، کہ اس مقام میں مکلف کو عقاب کرنا کبھی ہے جہاں پہ بیان نہ ہو، جہاں پہ انکشاف تکلیف نہ ہو، وبنسبت الی عدم امکان سلب منجزیت ورد المولا عن العمل بالقطع، اور یہ بنسبت عطف ہے، اس نظریے کے بارے میں بھی یہ ہے مشہور کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ منجزیت کو سلب کیا جا سکے، سلب یعنی کیا، یعنی مولا روکے قط پر عمل کرنے سے، منجزیت یعنی قط پر عمل کرنا ضروری ہے بطور حق مولا، اور سلب منجزیت یعنی مولا روک رہا ہے کہ جو قط کے ذریعے سے تم پر وجوب حرمت ثابت ہو، یہ اس کے مخالف، یہ مولا نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں برہنو مشہور نے دلیل قائم کی ہے علی استحالت ذالک، اس کے محال ہونے پر، کہ محال ہے یہ، یعنی سلب منجزیت عن القاط محال ہے، کیوں محال کی دلیل بأن المکلف اذا قطع بالتکلیف، مکلف کو جب کسی تکلیف پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فرق وجوب ہے، تو حکم عقل پھر حکم لگاتی ہے کہ بقبح معصیتی، اس وجوب جو تمہارے لیے ثابت ہے اس کی نافرمانی کبھی ہے تیرے نظر میں، بس فلو عقل حکم دے رہی ہے کہ جس تکلیف کے بارے میں یقین حاصل ہو اس کو انجام دینا ضروری، اگر مولا اس میں اجازت دے کہ نہیں اس کو آپ ترک کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں، تو لکان ترکیزا فی المعصیۃ القبیحۃ عقلا، تو وجوب جیسا کہ مثال ہماری تھی، تو وجوب کو آپ ترک کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ مولا اجازت دے رہے ہیں ایک نافرمانی میں جو کہ کبھی ہے عقلی لحاظ سے مولا حکم یہ نہیں دے سکتا، وہ ترکیز فی القبیح ہے محال کے قبیح کے اندر مولا کی جانب سے اجازت ہو، یہ محال ہے، وہ منافل حکم العقل، عقل کے حکم کے مخالف ہے، عقل کا حکم وجوب ہے اور وہ ترک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اما تصورہم بنسبت الی المنجزیت، لیکن وہ مشہور نے جو تصور کیا ہے منجزیت کے بارے میں، فجواب اس کا یعنی جو انہوں نے یہ بیان پیش کیا وہ یہ کہ اس کا جواب یہ کہ ان هذه المنجزیت انما تثبت فی موارد القطع بتکلیف المولا لا القطع بالتکلیف من ای احد، یہ منجزیت ثابت ہوتی ہے مقام قطع میں، اس مقام میں جہاں پہ یقین حاصل ہو مکلف کو کہ مولا کی جانب سے تکلیف ہے،
لیکن یہ منجزیت ثابت نہیں ہو رہی قط کے اس مقام میں جہاں بھی یقین ہے تکلیف کے بارے میں کسی کی جانب سے بھی ہو. وَهَذَا يَفْتَرِضُ مولا فی رتبۃ سابق قطع، یہ سابق مرحلے میں مقدم مرحلے میں مولا اس کو فرض کرتا ہے. والمولویت معناها حق و طاعت، اور مولا کی مولویت کا معنی کیا ہے کہ اطاعت کا حق رکھتا ہے. اطاعت کا حق رکھتا ہے یعنی تنجزها علی المکلف، یعنی یہ اطاعت مکلف پر بالفعل ہے. جب بالفعل فلا بد من تحدید دائرۃ حق اطاعت المقوم لمولویت المولا فی الرتبۃ السابقۃ، تو پھر ضروری ہے کہ معین کیا جائے اس حق اطاعت مولا کے دائرے کو. وہ حق اطاعت المقوم صفت حقی، وہ حق جو مولویت مولا کے کا رکن ہے بعد والے مرحلے میں. وَهَلْ يَخْتَصُ بِتَكْلِيفِ الْمَعْلُومَةِ أَمْ يَعُمَّ غَيْرَهَا، کیا یہ حق اطاعت مولا یہ مخصوص ہے یقینی تکالیف کے بارے میں ان کے ساتھ کہ حق اطاعت مولوی تب ہو سکتا ہے جب انکشاف تکلیف یقین کے ذریعے سے ہو، یا معلوم کے علاوہ کو بھی شامل ہے. سوال یہ وَأَمَّا تَصَوُّرُهُمْ بِنِسْبَةِ إِلَىٰ عَدَمِ إِمْكَانِ الرَّدِّ، اچھا یہ جو تصور کیا مشہور نے کہ ممکن ہی نہیں کہ مولا روک سکے اس یقین پر عمل کرنے سے، تو فجواب اس کا جواب ہے کہ ان مناقضۃ ترخیص لحکم العقل وکونی ترخیص فی القوی فرع ان یکون حق و طاعت غیر متوقف علی عدم ورود ترخیص من قبل المولا، کہ ترخیص کا تناقض رکھنا، تنافی رکھنا حکم عقل کے ساتھ، اور اس کا ترخیص ہونا کہ یہ پھر یہ ترخیص کبھی ہے، یہ تناقض فرع اس بات کا کہ حق اطاعت مولا موقوف نہ ہو اس بات پر کہ ترخیص مولا کی جانب سے نہ آئے. وہ متوقف حتمن، اور یہ موقوف ہے حتمن لوضوح ان من یرخص بصورت جادۃ فی مخالفت تکلیف لا يمکن ان یطالب بحق اطاعت فی، چونکہ یہ بات واضح سی بات ہے، جو اجازت دے رہا ہے بطور جدی تکلیف کے مقابلے میں اس کے لیے ممکن نہیں کہ پھر مطالبہ کرے مکلف سے کہ آپ اس بارے میں اطاعت انجام دیں، اور یہ مطالبہ کرے کہ میرا حق اطاعت ہے آپ کے اوپر. نہیں، جب اجازت دے رہا ہے، ترخیص دے رہا ہے اس کے مقابلے میں، تو پہلی تکلیف کے بارے میں مطالبہ حق اطاعت نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے مقابلے میں مخالفت میں ترخیص دے رہا ہے. بس فجوہر البحث، ذات بحث یہ ہے کہ یجب ان ینصب علی انہ حل یمکن صدور حضرت ترخیص ہے بنحو یکون جادا، کہ ضروری ہے کہ مولا مقرر کرے اس بات پر کہ کیا ممکن ہے یہ مولا سے بطور جدی ترخیص آئے، یہ ممکن ہے فی الواقع تولا، اور وہ تناسب رکھتی ہے تکالیف واقعی اور حقیقی کے ساتھ، یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں. وقد عرفت انہ غیر ممکن، آپ جان کر یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس میں ضدین لازم آ رہا ہے. وکما ان منجزیت القطع، کہ جس طریقے سے منجزیت قطع لا يمكن سلبها عنہ، کہ منجزیت کو قطع سے سلب نہیں کیا جا سکتا، کذالک معذوریتہ، کذالک معذریتہ، اس طرح کہ معذریت قطع بھی اس سے سلب نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ معذریت قطع جہاں پہ فرض کریں مفسدہ، جہاں پہ حرمت ثابت رہے، وہاں پہ یعنی ترک ضروری ہے، عدم العمل ہے. لأن سلب المعذریت عن القطع بالاباحۃ، چونکہ معذریت کو سلب کرنا قطع سے اباحے کے ذریعے سے، یعنی اس کے مقابلے میں اباحے کو جعل کرنا، اما ان یکون بجعل تکلیف حقیقی، یا تو پھر یہ تکلیف حقیقی کو جعل کرنے کے ذریعے سے ہوگا، انہیں بطور ترخیص، اب تاکہ معذریت کو سلب کیا جا سکے. اب بجعل تکلیف طریق، یا طریق الواقع والی تکلیف کے ذریعے سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والاول مستحیل، یہ جعل تکلیف حقیقی محال ہے. کیوں؟ لتنافی بین و بین الاباحۃ المقطوعۃ، چونکہ تنافی ٹکراؤ ہے اس تکلیف حقیقی اور اس اباحہ کے درمیان میں جو قطعی ہے، یقینی ہے. بس ثانی تکلیف طریقی بھی
جعل کرنا محال ہے، مستحیل، کیوں؟ لأن تکلیف طریقی لیس الا وسیلۃ لتنجیز تکلیف الواقعی کما تقدم، چونکہ تکلیف طریقی کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے ایک اس بات کے لیے کہ تکلیف واقعی کو منجز کر دے بالفعل کرتی، جیسے کہ یہ بات گزر گئی ہے۔ والمکلف القاطع بالاباحۃ، وہ مکلف جس کو اباحہ کے بارے یقین ہے، لا يحتمل تکلیفا موارد قطعی، وہ مقام قطع میں وہ تکلیف واقعی کا احتمال بھی نہیں دے سکتا لکھا یہ تنجز، تاکہ وہ تکلیف واقعی منجز ہو جائے اس کے لیے، بس فلا یرا لتکلیف طریقی اثرا، وہ مکلف تکلیف طریقی کے لیے کوئی اثر، کوئی فائدہ، کوئی ثمرہ نہیں دیکھتا، جب نہیں دیکھتا تو اس کو جال نہیں کیا جا سکتا، محال ہے۔ تو اللہ بکرام عزیز آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔